السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا پاسٹ ایکسپیرینس اگر آپ دیکھیں تو کیا تھا، ابھی کیا ہوا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے 8-10 دن کا سفر کر کے آئے ہیں، اس سے پہلے ایک ہیلپ ہی تو کرنے گئے تھے نا، کہ اس مشکل میں پھنس گئے، جس کو ہم کہیں گے کہ ایک مصیبت آ گئی نا۔ دیکھیے نا، آسان بات تو نہیں ہے کہ ایک شہزادہ، موسیٰ علیہ السلام عام آدمی نہیں تھے، شہزادے تھے محل میں۔ شہزادہ جو ہے وہ کس نہج پہ آ کے کھڑا ہو گیا، کس جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ یہ سوچئے، ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اگر بہت لگژری میں رہنے کی عادت ہو، بہت مالدار ہو، بہت اچھے حالات میں ہو، اور اس کے بعد وہ شخص کبھی ایسے حال میں آ جائے کہ محتاجی ہے، مشکل پڑ گئی اور سب کچھ چلا گیا، تو اس وقت اس کی کیا مینٹل حالت کیا ہوتی ہے، اسپریچل کیا ہوتی ہے؟ کبھی نوٹس کیا آپ نے؟ وہ انسان ہر وقت روتا ہے، ہائے ہم تو یہ تھے، آج ہم کیا ہو گئے، آج کیا ہو گیا میرے ساتھ، ہائے وائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بھی بعض دفعہ شکوے شکایتیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کر دیا، یہ کیوں ہو گیا۔ یعنی اس کی زبان کانسٹنٹلی شکایت میں ہوتی ہے، اور وہ کانسٹنٹلی ایک مزری میں اپنے آپ کو رکھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا گیا، وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتا۔ جبکہ یہاں پہ ہم کو رونا دھونا نہیں دیکھ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی عام آدمی ہوتا تو ان کی جگہ پر تو جا کے بس کسی جگہ پہ پڑ جاتا، اور اس کے بعد مجھے نہیں دنیا سے کچھ لینا دینا، میں نے تو دیکھ لیا ہے کہ کسی کے ساتھ اگر اچھائی کریں تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے، میں تو ابھی بھگت آیا ہوں بھائی، آئندہ میری توبہ ہے کہ میں جو ہوں کسی کی اگر ہیلپ کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایسی کوئی بات بھی نہیں کرتے، کوئی ایسا گمان نہیں، کوئی ایسے اللہ تعالیٰ سے اس نے جانی ہے، اسی کے ساتھ نکلے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی آگے اپنی جو سچویشن ہے اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کو ہیلپ چاہیے، ان سے جا کے معاملہ پوچھ رہے ہیں۔ ہم کتنی دفعہ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، اگر ہمیں کبھی بھی کسی غیر مناسب رویے کا سامنا کرنا پڑ جائے، اس کے بعد ہمارا نیکی کرنے کے بارے میں کیا ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں بس میری تو توبہ ہے، اللہ بس بچائے، اب میں تو کبھی نہ کسی کی ہیلپ کروں، میں نے تو بڑا مزہ چکھ لیا۔ تو ایک طرح سے یہی تھا نا، مزہ چکھا تھا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، یہ ایک قبطی کی موت ہو گئی، نکلنا پڑا وہاں سے، کیا سے کیا حالات ہو گئے، اور ودن منٹس کیا سے کیا ہو گیا کہ وہ بھاگا ہوا آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے بھاگو یہاں سے۔ ودن منٹس ان کی لائف بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے۔ امیجن کر سکتے ہیں آپ یہ کس سچویشن کی؟ آپ اس میں صرف تھوڑا سا نا محسوس کر کے دیکھا کریں، صرف یہ قصے پڑھنے کے ایسے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں ان قصوں سے کچھ نہ کچھ مشابہت ضرور ہوتی ہے، اور اگر ہم ان کو اس طرح سے نہیں لیں گے تو بس پھر تو ایک قصہ ہی ہے نا، بس ایسے ہو گیا ہمیں پتہ ہے آگے بھی کیا ہونا۔ لیکن امیجن کریں اور اپنی سچویشن کے ساتھ ریلیٹ کیجئے، آپ اس میں جا کے وہ خود تھکے پڑے ہیں
کتنے دن کی مسافت سے آئے ہیں. کہتے ہیں بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ راستے میں پتے کھاتے رہے درختوں کے. ظاہر ہے کھانا تو نہیں تھا, کوئی ہوٹل تو نہیں تھے وہاں پہ. اور ایسے میں جب انسان ایک جگہ پہنچتا ہے 10 دن کا سفر کر کے, اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کا تو دل کرے گا میں خود یہاں پہ گر پڑوں. چلو شکر ہے ایک بستی نظر آئی, یہاں پہ گروں پڑوں اور یہاں پر مجھے ہٹو, پہلے مجھے پانی پینے دو. اور وہ طاقتور بھی تھے, جوان تھے, چاہتے تو لوگوں کو ہٹا کے پہلے خود چلے جاتے. لیکن ان کی نظر جب یہ 2 لڑکیوں پہ پڑی تو کیا کرتے؟ مدد کے لیے ان کے پاس گئے. کیا بات ہے, کیا آپ کا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یقین کریں ایسے ہی نہیں چن لیتا انسانوں کو اپنے دین کے لیے. ان میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی انسانیت کے لیے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے, ان دونوں واقعات سے نظر آ گئی. کتنی خیر خواہی تھی. کچھ غلط ہوتے دیکھ نہیں سکتے تھے, اپنے آرام کو بھول کے, اپنی تھکاوٹ کو پیچھے کر کے اور جا رہے ہیں مدد کرنے کے لیے. قالتا, ان دونوں نے کہا, دونوں لڑکیاں کہنے لگی, لا نسقی حتی یصدر الرعاء, نہیں ہم پانی پلاتی جب تک کہ یہ چرواہے چلے نہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جائیں گی تو اتنا ہجوم ہے, ایک امت ہے لوگوں میں سے, دیکھیں نا, امت من الناس, بڑا ایک گروہ تھا, بہت سارے لوگ تھے, رش مچا ہوا تھا. جائیں گی تو ہوگا کیا؟ ان کے اندر گھسنا پڑے گا, اور جب ان کے اندر گھسیں گی تو ظاہر ہے غیر محرم ہے, کہیں سے ٹچ ہوں گے, کچھ ہوگا. تو ہم نہیں یہ کرتے. جب سارے چلے جاتے ہیں, خالی ہو جاتا ہے, تب ہم جاتے ہیں. اتنی دیر کھڑی نہیں ہے پیشنس کے ساتھ. ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جہاں پہ ہجوم ہو وہاں پہ ہم نہ گھسیں, لیکن ہم یہی کرتے ہیں کہ جب حجر اسود کا بوسہ دینا ہو تو اس کا شوق ایسا ہے کہ چاہے اب لوگ ہیں وہاں پہ, غیر محرم ہے وہاں پہ, لیکن اندر گھسے چلے جاتے ہیں, حجاب بھی اتر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, کہاں کہاں پہ لوگوں کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں. اور اس چیز کا ہم حیا نہیں کرتے کہ یہ کوئی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, ہمارے اوپر فرض نہیں ہے, ہم اس کو چھوڑ دیں. لیکن ہم نے چونکہ یہ لوگوں کو بتانا ہوتا ہے بھی جی میں نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا, تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور ہم اندر گھسے چلے جاتے ہیں. اس سے سیکھیں. وہ لڑکیاں حالانکہ یہ ان کی ضرورت ہے, ان کو بھی گھر پہنچنا ہوگا, جبکہ وہ کہہ رہی ہیں ابو نہ شیخ کبیر, ہمارا باپ بوڑھا ہے, باپ کو گھر میں ضرورت ہے اور 100 کام کاج ہیں. لیکن سب چھوڑ کے وہ وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں انتظار میں کہ سب کی باری ہو جائے تو تب ہم آئیں. نہ لڑائی جھگڑے کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ حرم میں ہی جا کے لوگ کس طرح لڑنے لگتے, کس طرح پش کرنے لگتے فرسٹریشن میں. وہ ایسا کچھ نہیں کر رہے. اس سے ہمیں اور کیا بات سمجھ آئی؟ ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ سوسائٹی کیسی تھی جس میں وہ یہ نہیں خیال کر رہے کہ چلو لیڈیز فرسٹ, آپ لوگ آ جائیں, کیونکہ بچاریاں لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں. ظاہر ہے وہ تو اس علاقے کے لوگ تھے, ان کو تو پتہ ہی ہوگا نا کہ کیا حالات چل رہے ہیں, ان کے گھر میں کیا حالات ہیں. ان کا باپ بوڑھا آدمی ہے, تو یہ بیچاری لڑکیاں ہیں, ان کو پہلے پلانے دو, ہم لوگ تو بعد میں بھی پلا سکتے. They didn't care. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جیسی خیر خواہی موسیٰ علیہ السلام کے اندر تھی وہ اس قوم میں نہیں تھی. اور واقعی بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنی خیر خواہی ہو کہ وہ یہ نہیں دیکھیں کہ یہ میرے جاننے والے ہیں یا نہیں ہیں, وہ ان کی ہیلپ کریں. ہم کتنی دفعہ ایسی ہیلپ آفر کرتے ہیں جہاں پہ ہم کسی کو جانتے نہیں ہوتے. کیا ہم پہلے یہ دیکھ کے ہیلپ کرتے ہیں کہ اچھا ان کے ساتھ کتنے تعلقات ہیں, یا اس نے میری ہیلپ کی تھی یا نہیں کی تھی, جب مجھے ضرورت تھی تو یہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے. ہم تو ادلے کے بدلے کرتے ہیں نا, یا جہاں پہ جان پہچان ہے, یا جہاں پہ ہمیں کانٹیکٹس بنانے ہو, یا جہاں پہ ہمیں یہ ہو کہ کل کو مجھے بھی اس سے کام پڑ سکتا ہے, تب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں. اور ایسا نہ ہو تو ہم پرواہ بھی نہیں کرتے. کتنے سارے موقع ہیلپ کے ہمارے سامنے ہوتے ہیں, کتنے سارے, لیکن ہم چھوڑتے جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمیں وی ڈونٹ کیئر. کچھ ملنا ہے اگر دین وی کیئر. اگر یہاں سے کچھ نہیں ملنا
اب یہ کیا ہے، ایسے جو بیچاری خود ہی کمزور سی لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہمیں تو ان کی کیا ویلیو ہوگی اس معاشرے میں، تو چھوڑو ان کو، کھڑی رہیں، خود ہی کرتی رہیں گے، روز بھی تو پلاتی ہی ہوں گی نا۔ آج کیا میرے پلا دینے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا میری مدد کرنے سے؟ کتنی چیزیں انسان سوچتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ہمارے لیے کسی کی مدد کرنا وہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوتا ہمارے لیے، ہم نے صرف ایک فون کال کرنی ہوتی ہے، یا صرف ایک ٹیکسٹ لکھنا ہوتا ہے، یا ہم نے صرف 2-4 باتیں کرنی ہوتی، کسی کو کچھ کہنا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم وی ڈونٹ کیئر۔ تو یہاں سے ہمیں ایک خیر خواہ انسان کی تصویر پتہ چلتی، ایک ایسا انسان جو بے لوس ہے۔ اور لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہی مدد کرنا جو نیکی انسان کرتا ہے نا، یاد رکھیں it goes a long way۔ یہ ہماری ایک آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہمارا طریقہ ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی کوئی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نیکی کر کے تو انسان اس کے بعد پچھتاتا ہی ہے، نیکی کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، میں تو نہ آئندہ سے کروں۔ اس طرح کی ہم اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم کسی انسان کو دیکھ رہے ہوتے نا کہ یہ مجھے کیا بدلہ دے گا، تب واقعی کوئی انسان بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ، آپ اس کی خاطر نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مدد کہاں سے کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس بندے کے تھرو نہ ہو، کسی اور کے تھرو اللہ تعالیٰ کر دے۔ یہ نیکی کرنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے واقعی ایک زندگی کا ایک الگ دروازہ کھول دیتا ہے، اپرچونٹیز کا الگ دروازہ کھول دیتا ہے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے۔ تو دیکھنے کو ایک چھوٹی سی بات ہے، دیکھنے کو ایک معمولی سا کام ہے، لیکن وہ نیکی کا جذبہ کہ اللہ کی خاطر جو نیکی کی بھی ہے، اس نے آگے کیا رنگ دکھائے وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے یہ کہ وہ لڑکیاں کہتی ہیں، ایک انہوں نے بات بتا دی کہ ہم یہ نہیں کہ اچھا کوئی ہینڈسم سا لڑکا آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام جوان بھی تھے، خوبصورت، تنو مند، مضبوط جسم والے، اور لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، چلو تھوڑی سی باتیں ہی کریں، اچھا کہاں سے آئے ہیں آپ، اچھا یہ نہیں۔ کہتی ہیں ہم نے نہیں پانی پلا رہے اس لیے کہ ہم اس وقت پلاتے ہیں جب یہ سب چلے جائیں، یعنی ہم اندر گھسنا نہیں چاہتے، اور دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ ہم ایک ضرورت کی وجہ سے اس کے لیے نکلے کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، ایسے نہیں کہ ہم شوقیہ ہی بس ایسے آئے ہیں۔ اسے کیا پتا چلا؟ ایک یہ کہ ضرورت کے وقت، ضرورت کے تحت عورت کام کر سکتی ہے۔ یہ ایک جاب ہی تھی نا جو اپنے گھر کی کر رہی تھی، گھر میں اگر مرد موجود ہیں تو وہ کام کریں گے۔ جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو بٹھا کے اور پھر وہ آگ لینے کے لیے گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا جاؤ تم لے کر آؤ بیوی سے کھاؤ، گھر میں بھی تو کام کرتی تھی نا، جاؤ جا کے کرو۔ تو گھر میں اگر مرد موجود ہے تو جو باہر کے ایسے کام ہیں وہ مرد کریں، جاب ہے، بزنس ہے، جو بھی معاش سے تعلق ہے۔ لیکن اگر گھر میں کوئی مرد اویلیبل نہیں ہے یا اتنے ضعیف ہیں، کمزور ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، تو پھر عورت کو اجازت ہے کہ وہ کام کر سکتی ہے باہر جا کے۔ دوسرا، عورت کے ساتھ ضرورت کے پیش نظر بات بھی کی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد سے بات ہی نہیں کر سکتی، حرام ہو گیا بات کرنا۔ لیکن اگر ایسا حرام ہوتا اور ایسا اس کا پردہ ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر تو آپ بازار بھی جا کے بات نہیں کر سکتے، پھر آپ اپنا فون بھی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ آدمی کوئی آگے سے بولے گا تو کیسے فون اٹھائیں گے، کوئی دفتری کام نہیں کرا سکتے۔ تو ایسا نہیں ہے، ضرورت ہے تو آپ بات بھی کریں گے، مگر ضرورت کی بات کریں گے، اور جب ضرورت ہوگی تب بات کریں گے۔ یہ موقع بھی وہ ہونا چاہیے کہ ضرورت کا ہو، اور بات بھی اتنی ہو جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ لمبی چوڑی پینگے بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ کیسے ہیں آپ، کیا ہے، کھانا وانا کھایا، لگتا کہ دور سے آئے ہیں، بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، اچھا آپ پانی پلا دیں، اچھا ایسے کر دیں، جا کے کہتی کین یو ڈو می اے فیور، یہ جو یہ ہماری بکریوں کو پانی پلا دیں۔ تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب دیکھیں نا کتنی آپ کو چیزوں کی نصیحت ملتی ہے اس واقعے سے۔
اب فسقالہما، تو اس نے پانی پلا دیا ان دونوں کے لیے، یعنی بکریوں کو، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اس کا مطلب ہے کوئی مرد اگر اتنی طاقت رکھتا ہو کہ وہ کسی اجنبی عورت کی بھی ہیلپ کر سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں، اگر ہاں فتنے کا ڈر نہ ہو، لیکن اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پریشانی میں ہے، مشکل میں ہے، آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، آپ اتنے کیپیبل ہیں، تو اس کی مدد کر دیں۔ مثلا آپ کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی عورت سڑک پہ کھڑی بھی، اکیلی عورت ہے اور گاڑی کا ٹائر پنکچر ہے، اس کو کرنا نہیں آتا، آپ کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کر دوں آپ کا یہ کام۔ آپ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی عورت ہے کس کو زبان نہیں آتی، وہ آپ کی اردو زبان بولتی ہے، وہاں پہ انگلش بولنے والے ہیں، وہ نہیں جانتی، آپ اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاز کے اندر ہے اور عورت نے سامان پکڑا ہوا، اسے اٹھا کے اوپر رکھا نہیں جا رہا، آپ اٹھ کے مدد کر سکتے ہیں۔ مطلب ہے کہ ایسے مواقع ہوتے ہیں نا کہ انسان کر سکتا ہے کسی کی مدد۔ اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے کیا ضرورت ہے مدد کرنے، ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، خواتین کو بھی یہ سوچنا چاہیے، لیکن اگر مرد بھی کوئی ہے تو وہ بھی اگر مدد کر دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بے لوث ہو کے مدد کی، جبکہ وہ ان عورتوں کو جانتے نہیں تھے۔ تو اجنبی کوئی کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو جانتے ہی ہو تو اس کی ہیلپ کریں، کسی کے ساتھ الیک سلیک ہو تو اس کی ہیلپ کریں، نہیں، آپ کسی کو نہیں بھی جانتے، یہ ہوتی ہے بے لوث پھرنے کی، کہ بھئی آپ کو تو پتہ نہیں ہے اس نے کہاں ہونا ہے، کل کو آپ نے کہاں ہونا ہے، بس اس کا کام کر دیا آپ نے۔ پھر اس نے ان کو پانی پلا دیا ان دونوں کے لیے۔ اور بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے، ایک تفسیر میں ابن عباس سے کی ایک روایت آتی ہے، واللہ عالم، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی اور کنواں ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک اور کنواں ہے، لیکن اس کے منہ پہ ایک بھاری پتھر پڑا ہوا ہے جس کو اٹھانا آسان نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے، پتھر اٹھایا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ رول معانی میں یہ بھی ایک روایت ملتی ہے، لیکن جو بھی ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا بکریوں کو۔ اب لے کر آ گئے بکریاں پانی پلا کے، تو ان سے کچھ بات تو پوچھتے کہ اچھا پھر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، مجھے کچھ کھانا وانا کھانا ہے، میں تو تھکا ہوا آیا ہوں، اور یہ بتائیں آپ لوگوں کا گھر کہاں ہے؟ تو اچھا پھر آپ کے والد کوئی کام نہیں کرتے؟ جہاں پہ کوئی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ کوئی مرد کسی لڑکیوں کو اکیلا دیکھ لے تو خام خواہ کی ایک کنورسیشن شروع کر دیتے، یا اکیلی جو ہے ان کے ساتھ تو کوئی مرد ہے نہیں اور لڑکیاں ہیں تو ان کو کیا پتا چلے گا، تو ان کے ساتھ بس لمبی چوڑی کنورسیشن شروع۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، کام کیا اور دیٹس اٹ۔ اور یہ بھی نہیں ہے کوئی کہ جی میں ان سے کچھ مانگ ہی لوں، چلو ان سے یہی کہہ دوں کہ آپ کے گھر میں کوئی کھانا ہے تو مجھے کھانا ہی دے دے، میں نے آپ کے لیے یہ کام کیا ہے۔ تو کیونکہ ان کو ان سے کوئی چیز چاہیے نہیں تھی، کچھ بھی نہیں، اس لیے لہٰذا کوئی امید نہیں ہے کہ جو ہے اب یہ مجھے کیسے ریٹرن کریں۔ ثم تولی الی الظل، پھر پلٹے سائے کی طرف۔ اب گھر بار تو کوئی تھا نہیں، جاننے والا کوئی نہیں تھا، سائے کی طرف پلٹے ہیں، تھکے ٹوٹے ہیں، جوتے پھٹ گئے، پیر زخمی ہو گئے۔ اب ایسے حالات کے اندر کوئی دور دور تک جاننے والا بھی کوئی نہیں، نڈھال ہو کے بیٹھ جاتے ہیں درخت کے نیچے۔ فقال، تو فرمایا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی تو کوئی بھی خیر میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ آپ دیکھیں بار بار موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر آ رہا ہے، پہلے بھی آیا جب ایک قتل ہو گیا تب بھی، اس کے بعد راستے میں بھی، اب یہاں پہ پہنچ کے بھی۔ اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی کیسی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ان کی پرسنالٹی کے اوپر آپ نے پوائنٹس لکھنے کہ کس قسم کی پرسنالٹی ہمیں یہاں پہ پتا چل رہی ہے۔
ایسی پرسنالٹی جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانسٹنٹلی ایک تعلق ہے، مایوس ہو کے نہیں بیٹھے، رو نہیں رہے ہیں بیٹھ کے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. فقر کہتے ہیں اس کو ایسی محتاجی جو کمر توڑ دے، ایسی یعنی حالت کہ بالکل جس کو ہم کہیں گے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اس دعا میں نا دو باتیں ہیں. ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی سچویشن کو رکھ دیا، اتنی عاجزی کا اظہار ہے اس میں کہ میں فقیر ہوں یا اللہ، میں فقیر ہوں، پردیس میں ہے، کوئی بھی نہیں ہے یہاں، نہ گھر بار ہے، نہ کھانے پینے کو ہے، نہ ضروریات زندگی کا کوئی سامان ہے، نہ دوست ہے، نہ ساتھی ہے، نہ کنبہ قبیلہ ہے کوئی، نہ کوئی فیملی کا فرد ہے، نہ کوئی مددگار ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل خالی ہاتھ. فقر کی انتہا ہے. اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ چلو کوئی جاننے والا ہی ہو، کوئی نوکری پہ لگوا دے، کوئی کچھ کر دے، وہ بھی نہیں ہے. تو کسی انسانوں کو نہیں کہا، وہاں پہ اتنے سارے لوگ تھے، ان میں سے کسی کو کہتے جی آپ لوگ مجھے بتائیں میں کیا کروں، آپ کوئی ہے جو مجھے مدد کرے. ہمارے یہاں تو ایسے لوگ مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، فقیر بن جاتے ہیں، مانگتے ہیں لوگوں سے. انہوں نے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، ہم بیٹھ گئے اور کہہ رہے ہیں اللہ جو بھی خیر، کوئی بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرتا ہے. دوسری اس کے اندر یہ پوائنٹ ہے کہ کوئی خاص چیز نہیں مانگی، خود نہیں کچھ کہہ رہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، مجھے گھر بھی دے، مجھے فلاں چیز بھی دے دے، مجھے نوکری بھی اللہ دے دے، میں نے کھانا چاہیے کھانا بھی دے دے، یا اللہ جوتے چاہیے جوتے بھی دے دے، یا اللہ تھکاوٹ ہوئی بھی تھکاوٹ بھی دور کر دے، یا اللہ ایسی کوئی چیز نہیں. ہر بھلائی مانگ لی، سبحان اللہ، جو بھی بھلائی ہے بس خیر ہو صحیح، جو بھی خیر ہے، خیر کی ہر چیز مجھے مل جائے. کبھی کبھی انسان جو کچھ مانگتا ہے اس میں خیر نہیں ہوتی اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اس میں خیر نہیں ہے میرے لیے، لیکن مانگتا جاتا ہے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں جو بھی خیر ہے وہ مجھے عطا فرما دے. تو چیزیں بھی ساری مل گئی، یعنی وہ بھی ملنے کی دعا اور ان میں بھلائی کی بھی دعا. سبحان اللہ. بجائے کہتے کہ مجھے مکان دے دے، پتہ نہیں کیا مکان وہ صحیح بھی ہوتا ان کے لیے کہ نہیں، پتہ نہیں. مجھے کھانا دے دے، پتہ نہیں کیا پتا وہ کھانا جو ہوتا ہے اس کے اندر زہر ہو. تو خیر مانگ لی نا، تو ہر چیز کی خیر، اور ہر چیز ہی خیر ہے. یعنی انسان کے لیے کھانا پینا بھی، اس کے لیے روزگار بھی، اس کے لیے طاقت قوت بھی، امن و امان بھی، عبادت کی طاقت بھی، اور نیکی کے چانسز ملنا بھی، یہ سب خیر ہے. سب کچھ مانگ لیا. دیکھیں ان کو تو سیفٹی بھی چاہیے نا اس وقت، تو ان کو یہ بھی چاہیے کہ ہائے بھاگا ہوا ہوں کہیں آ کے مجھے پکڑ نہ لیں. تو سر سے پیر تک محتاجی ہے، اور کوئی وے آؤٹ سمجھ نہیں آ رہا. مانگوں تو کیا مانگوں کیونکہ اتنا محتاج ہوں. تو پھر یہ دعا مانگ لے، اتنی پیاری یہ دعا ہے. تو جب بھی زندگی میں سمجھ نہ آئے نا کہ اللہ میری تو محتاجی بہت زیادہ ہے، مجھے تو ہر چیز ہی چاہیے، تب یہ دعا مانگ لے. اور یہ بھی اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اجرت لوگوں سے نہیں چاہ رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سوال رکھ رہے ہیں، لوگوں کے آگے نہیں رکھ رہے. تیری طرف سے اللہ جو بھی بھلائی مل جائے مجھے اس کی ضرورت ہے، میں ساری بھلائیوں کا ہی محتاج ہوں، مجھے ساری بھلائیاں چاہیے، میں اتنا نیڈی ہوں. اور یہ دعا ان کی ایسے قبول ہوئی کہ پھر سب کچھ ہی مل گیا. اللہ تعالیٰ نے سب ہی کچھ عطا کر دیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشکل حالات جب پڑھنے ہیں تو کیا کرنا ہے. چیلنجز جب لائف میں آئیں، جب کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے، تو پھر رویہ کیسا ہونا چاہیے.
بد دل ہونا چاہیے، خوشگمان ہونا چاہیے، لوگوں کے آگے رونا چاہیے، یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ دعا سب چیزوں کے لیے ہی پوری ہو گئی ان کی، جاب کے لیے بھی، شادی کے لیے بھی، ٹھکانے کے لیے بھی، امن و امان کے لیے بھی، سیفٹی کے لیے، اور کھانے پینے کے لیے بھی، تھکاوٹ کے دور ہونے کے لیے بھی، سب چیزوں کے لیے۔ تو پھر کسی اور سے مانگنے کی تو کچھ ضرورت رہ ہی نہیں گئی نا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، تو چلتی بھی آئی ان کے پاس ان میں سے ایک۔ اب کیا ہوا، وہ جو لڑکیاں تھیں وہ اپنے گھر گئی، اور گھر جا کے انہوں نے اپنے باپ کو یہ ساری بات بتائی۔ ظاہر ہے وقت سے پہلے آ گئی تھی، کبھی اتنے ٹائم پہ تو آتی نہیں تھی۔ اب باپ بھی حیران ہوا کہ یہ آج جلدی کیسے آ گئی۔ تب لڑکیوں نے ساری رودات سنائی۔ تو باپ نے کہا کہ اچھا جاؤ اس کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ باپ سمجھ گئے، ظاہر ہے جب لڑکیوں نے بتایا کہ بھئی ایسا تھا، ایسا آدمی تھا، اس نے ہم سے کوئی فالتو بات نہیں کی، اس نے ہمیں ہماری بکریوں پانی پلا دیا اور کچھ نہ مانگا ہم سے، چپ کر کے جا کے وہاں پہ بیٹھ گیا، سمجھ تو آتی نا بہت ساری چیز۔ اور یہ وہ لڑکیاں جو گھر سے باہر نکلنے والی ہیں، اتنا تو ان کو پتا ہوگا کہ کون کس طرح سے دیکھتا ہے، یا کس طرح سے بات کرتا ہے، یا کس بندے کا انداز کیا ہے۔ اتنی سمجھ ہر عورت کو آ جاتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی اگنور کرتا رہے۔ تو جب انہوں نے جا کے یہ بتایا تو باپ نے ایک کو بھیج دیا، تو ایک ان میں سے آئی، ان دونوں میں سے، تمشی علی استحیاء، چلتی ہوئی حیا کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کی ساری چیزوں میں سے ایک چیز کو یہاں پر بیان فرمایا، ہائی لائٹ کیا ہے، اور وہ ہے اس کی حیا۔ یہ نہیں بتایا گیا خوبصورت لڑکی، جوان لڑکی، طاقتور لڑکی، بڑی عقل مند لڑکی چلتی بھی آئی، حیا کے ساتھ وہ چلتی بھی آئی۔ ٹھیک ہے، حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس وقت اگرچہ پردے کے احکامات ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے ہوں جیسے قرآن میں آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں، ہمارے پاس تو پورے احکامات ہیں نا پردے کے، بالکل کھول کے واضح کر دیا گیا۔ پھر بھی الگ بات ہے کہ ہمیں تو بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس معاملے میں ہم اتنے ناسمجھ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی پردہ ہوتا کیا۔ لیکن ان کے وہاں پہ کوئی ایسے قرآن کی آیات نہیں تھی، تب بھی حیا تھی ان کے اندر۔ اس عورت نے با حیا لباس پہنا ہوا تھا، شرم و حیا کی پیکر تھی۔ اور یاد رکھیے، حیا کو ہم جب ڈیفائن کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے صرف کہ عبایا ہے اور سکارف ہے، یعنی ہمارا دماغ کے اندر نا صرف لباس میں حیا ہو تو وہ حیا ہوتی ہے۔ حالانکہ حیا صرف لباس میں نہیں ہوتی، یہاں پہ چال میں بھی حیا بتائی گئی ہے، اس کا مطلب حیا چال میں بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح بات چیت میں بھی حیا ہوتی ہے، اسی طرح اٹھنے بیٹھنے میں حیا ہوتی ہے، حرکتوں میں حیا ہوتی ہے۔ مسلمان عورت کی تو پوری کی پوری پرسنالٹی با حیا ہوتی ہے، اس کی گفتگو، اس کا بولنا چالنا، اٹھنا بیٹھنا، لباس، خود کو کیری کرنا۔ آپ دیکھیں نا کیٹ واک کیا ہے، اس میں کوئی حیا نہیں ہے، وہ تو واک ہی ایسی ہے کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ایسے ٹھمک ٹھمک کے چلنا جس سے لوگوں کی نظروں میں انسان آئے، یہ بھی بے حیائی کی چال ہے کہ جس نے نہ بھی دیکھنا وہ بھی دیکھے۔ اسی طرح بات چیت میں لوچدار انداز میں بات کرنا، اس کو کیوں منع کیا گیا؟ اس کا مطلب بات میں بھی حیا ہونی چاہیے، باتیں بھی ایسے ناز و انداز سے بنا بنا کے کرنا، ایسے کرنا کہ جس سے سننے والے کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا ہو جائے کہ مجھے اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے، تو وہ با حیا گفتگو تو نہیں ہے۔
ساتھ گفتگو میں بھی حیا ہونی چاہیے، اس کے کانٹینٹ میں بھی، اس کے انداز میں بھی۔